عامر ہاشم خاکوانی میرے پسندیدہ کالم نگاروں میں سے ایک ہیں۔ کبھی کبھار میں ان کے کسی سیاسی یا سماجی نظریے سے متفق نہیں بھی ہوتا، لیکن مجھے یہ اطمینان پھر بھی رہتا ہے کہ عامر صاحب نے اپنی رائے غیر جانبداری سے دی ہے۔ ان کی تحریریں سوچ کا ایک نیا زاویہ دیتی ہیں۔ عامر خاکوانی صاحب کی مجھے یہ بات بھی بہت اچھی لگتی ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی مختلف رائے آئے جو ان کی اپنی رائے سے الٹ ہو تو بھی وہ ضد نہیں کرتے، بلکہ متبادل رائے پسند آنے پر اسے اپنا بھی لیتے ہیں اور برملا اس کا اعتراف بھی کر لیتے ہیں۔ ان کے کالمز کے 2 مجموعے اس وقت تک چھپ چکے ہیں۔ ایک کا نام زنگار ہے اور دوسرے کا زنگار نامہ۔ ان دونوں کتابوں میں وہ کالم شامل کیے گئے ہیں جو سدا بہار ہیں، یعنی ایسے کالم جو وقت گزرنے کے ساتھ غیر متعلق نہیں ہوں گے۔ نوک جھوک کی کتاب کہانی میں آپ کو بتاؤں گا کہ عامر خاکوانی کی کتابیں کیوں پڑھنی چاہیے۔ میں ہوں عمیر محمود۔ عامر خاکوانی کی کتابیں اس لیے پڑھنی چاہیے کہ اس سے آپ کو ایک مختلف انداز فکر ملے گا، چیزوں کو دیکھنے اور پرکھنے کا ایک نیا زاویہ ملے گا، نئے تجربات کی جستجو ہوگی، نئے راستوں پر چلنے کی تمنا جاگے گی، نئے لوگوں سے ملنے کی کھوج ہوگی، قربانی اور ایثار کا ایک نیا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ بازار جائیں گے تو کسی ضعیف ریہڑی والے سے فروٹ خریدیں گے، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ ایسے لوگ امیر ہونے کے لیے نہیں بلکہ بچوں کی روزی روٹی کے لیے اس عمر میں بھی یہ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو ان باتوں پر بھی ایک اچھوتا نقطہ نظر ملے گا جو پہلے سے آپ کو معلوم ہے۔ مثلاً زیادہ تر لوگ تقدیر، قسمت اس کو کسی نہ کسی حوالے سے مانتے ہیں۔ اس کتاب میں ایک تحریر ہے مکتوب۔ یہ ایک یورپی مصنف کا احوال ہے جس نے کچھ سال عربوں میں گزارے۔ ان کے ہاں کوئی بھی پریشانی آتی تھی، کوئی بڑی سے بڑی مشکل بھی آتی تھی تو وہ کہتے تھے مکتوب، یعنی یہ ایسے ہی لکھا ہوا تھا، ایسے ہی ہونا تھا، اور یہ خیال انہیں پریشان نہیں ہونے دیتا تھا کہ جب پریشانی قسمت میں لکھی ہی ہے تو پریشان ہونے سے کیا ہوگا۔ اس تحریر نے میرے اضطراب کو بہت کم کیا۔ پھر یہ جو دوسری کتاب ہے زنگار نامہ، اس کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ تحریروں کو موضوعات کے تحت باقاعدہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ اس طرح کوئی بھی مخصوص تحریر دوبارہ سے تلاش کرنا زیادہ آسان ہے۔ مثلاً عملِ خیر کے عنوان سے کوئی 13 کے قریب تحریریں ہیں جن میں سمجھایا گیا ہے کہ بندے کو اپنے حصے کی نیکیاں ضرور کرنی چاہیے۔ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو سب کو ہی پتہ ہے، لیکن عامر صاحب کوئی نیا پرسپیکٹو دیتے ہیں۔ مثلاً ایک تحریر میں انہوں نے بتایا کہ کیسے چند لوگ عید سے پہلے ہی اپنے عزیزوں کو عیدی دے دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے عید کی تیاری آسان ہو جائے۔ اسی طرح سلامی بھی شادی سے پہلے دے دی جائے تو اخراجات میں آسانی ہو جائے۔ جن کالم نگاروں کو میں پڑھتا ہوں ان میں عامر خاکوانی اور رؤوف کلاسرا صاحب ایسے کالم نگار ہیں جو اپنے کالمز میں فلموں اور ڈراموں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ ان کی انفرادیت تو ہے ہی، لیکن اسی وجہ سے نوجوان نسل کے لیے بھی یہ لوگ زیادہ ریلیونٹ ہیں۔ جو لوگ کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں انہیں عامر صاحب کی کتاب میں کئی سجیشنز ملیں گی۔ اسی طرح فلموں اور ٹیلی ویژن کے جو سیزنز ہیں ان پر کئی تحریریں ہیں۔ جو لوگ لکھاری بننا چاہتے ہیں ان کے لیے تو نسخہ خاص کتاب زنگار نامہ کے بالکل آغاز میں موجود ہے۔ عامر صاحب کی تجویز ہے کہ لکھاری بننے کے خواہش مند افراد کو اپنے خیالات کا گھڑا بھرا رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب کوئی نیا لکھنا شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت سے خیالات ہوتے ہیں، لیکن 4-6 ماہ میں خیالات کا گھڑا خالی ہو جاتا ہے۔ تب بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب کیا لکھے۔ اس وقت کے لیے اپنے خیالات کے گھڑے کو بھرا رکھنے کے لیے، بھرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ نئی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، آرٹیکلز پڑھنے پڑتے ہیں، کچھ بھی ایسا جس سے آپ کو نئے خیالات ملتے رہیں۔
عامر خاکوانی صاحب کی یہ بات بھی مجھے بہت اپیل کی، جو لوگ کالم لکھنے میں اپنا ہنر آزمانا چاہتے ہیں ان کے لیے تو یہ بات مشعل راہ ہے کہ کالم لکھنا کوئی T20 نہیں ہے بلکہ ٹیسٹ میچ ہے۔ اس میں جلدی چوکے چھکے لگانے کے بجائے جم کر کھیلنا ہی بہتر حکمت عملی ہے۔ کوئی لکھاری اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے تو مستقل مزاجی کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں، اور یہ بھی کہ اگر کسی موضوع پر لکھاری کے پاس بہت سے خیالات ہیں تو وہ سارے کے سارے کسی ایک کالم میں انڈیلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جناب میرے نزدیک تو یہ کتاب ایک مکمل پیکج ہے، اور یہ اس سال فروری 2020 میں جو کتاب ملا ہوا تھا، میں نے زنگار نامہ کتاب اس وقت لی تھی، اور اس وقت عامر خاکوانی صاحب کے دستخط بھی میں نے اس پر کرائے تھے۔ اب تو کرونا کی وجہ سے کتاب میلے خواب اور خیال ہو کر رہ گئے ہیں، لیکن جو لوگ بھی مختلف سوچ اور فکر کی تلاش میں ہیں انہیں عامر خاکوانی صاحب کی یہ دونوں کتابیں زنگار اور زنگار نامہ ضرور پڑھنی چاہیے۔